ہمارے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص مریدوں میں سے اور شاگردوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا ہے اور ماشاء اللہ صاحب علم ہیں. اور آپ کو مزے کی بات سناؤں، میرے ساتھ یہ پڑھنے جاتے تھے، ہم لوگ سائیکلوں پہ جاتے تھے گلبرگ میں. تو کبھی میں ان سے گڈیریاں اور چھلیاں وغیرہ کھا لیتا تھا، کبھی یہ مجھے گڈیریاں اور چھلیاں وغیرہ کھلا دیتے اس کا مطلب آپ کا پرانا تعلق ہے یہ جناب. کمال ہے، 84-85 کی بات ہے. لنگوٹیا ٹائپ ہیں ہم. اچھا لنگوٹیا ٹائپ ہے. ان کو شلوار نہیں پہننی آتی تھی، دھوتی بندے تھی. نہیں وہ تو خیر ظاہر ہے، جو بیٹھتے تھے کئی بندے گاؤں سے جب بندہ آتا ہے برحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں. میں ابھی صبح کی نماز کے بعد ہی ایک بندے کو ایک مسئلہ بتا رہا تھا، تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، یعنی انسانوں کے، جانوروں کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، یعنی جو بھی بندے کو ضرورت پیش آئے تو اگر دیکھے تو وہ حدیث پاک میں اسے ملتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اپنے امت پر. اور ابھی شاہد صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. باجی صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، تو ہم پر تو بہت لازم ہے کہ ہم ہر حال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا اور دین ملا. اور یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، وہاں پر میاں فضل حق صاحب بھی بیٹھے تھے، تو جو غیر مسلم ہیں ان کی اس کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ان کے جسموں سے بو آتی ہے. وہ جتنے عطر لگاتے ہیں، جتنی خوشبوئیں لگاتے ہیں، اس کے باوجود حمک آتی ہے. جس ایریے میں وہ رہتے ہیں اس ایریے میں بڑی ایک بدبو کی کیفیت ہے، حمک کی کیفیت ہے. لیکن اسلام جس نے صفائی کو نصف ایمان کہا ہے، تو اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.